انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 6 باب 6 سے 11 آیت تک۔ اور کسی اور سبت کو یوں ہوا کہ وہ عبادت خانے میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ تب فقیہ اور فریسی اس کی طاق میں لگے کہ شاید وہ سبت کے دن شفا بخشے تو اس پر الزام لگائیں، مگر اس نے ان کے خیالات کو جانتے ہوئے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان کو بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر دوڑا کر اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ تب وہ سب دیوانگی سے بھر کر آپس میں کہنے لگے کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج 11 ستمبر 23ویں ہفتے میں پیر کا دن، تلاوتوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ پہلی تلاوت میں مقدس پالوس رسول یہ فرماتے ہیں کہ محبت میں متحد رہو۔ کل کی تلاوتیں یعنی اتوار کی تلاوتوں میں بھی ہمیں محبت کا درس دیا گیا۔ مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ محبت کے سوا کسی کے قرضدار نہ بنو۔ اتوار کی تلاوتوں میں ہی ہم نے یہ بات بھی سنی، محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ آج ایک دفعہ پھر مقدس پالوس رسول کلسیوں کی کلیسیا کے نام خط میں فرماتے ہیں کہ محبت میں متحد رہو۔ مسیحیت کا سب سے عظیم درس، خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا نچوڑ، شریعت کی تکمیل محبت میں ہے۔ آج ایک دفعہ پھر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم نے محبت کو فروغ دینا ہے، محبت کے سفیر بننا ہے، محبت کا پیغام دوسروں کو پہنچانا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس سے ایک شخص جس کا ہاتھ ٹھیک نہیں تھا، سوکھا ہوا تھا۔ جب وہ آتا ہے خداوند یسوع مسیح اسے شفا دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف فقیہ اور فریسی اپنے دلوں میں، اپنے خیالات میں اس سوچ میں ہے کہ وہ اس شخص کو شفا بخشے اور ہم اس پر الزام لگائیں۔ خداوند یسوع مسیح جو خیالات کو، دلوں کو، سوچوں کو جانتے ہیں، انہیں بڑی خوبصورتی سے پوچھتے ہیں کہ کیا سبت کے دن نیکی کرنا یا بدی کرنا چاہیے، زندگی دینی چاہیے یا زندگی لینی چاہیے۔ آج خداوند یسوع مسیح اس شخص کو کلام مقدس میں شفا دیتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو اس طاق میں تھے کہ یسوع کو پکڑیں، یسوع کے خلاف کوئی الزام لگائیں، وہ یہ معجزہ دیکھ کر اور خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی خدا کا کلام مجھے اور آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم محبت میں متحد رہیں، ہم محبت کے سوا کسی کے قرضدار نہ رہیں، محبت کو اپنائیں، کیونکہ محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ جہاں محبت ہے وہاں خدا ہے، جہاں خدا ہے وہاں سب کچھ ہے۔ آئے ہم آج خداوند سے خاص فضل چاہیں
تاکہ ہم وہ کام کریں جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ جس طرح آج یسوع ایک شخص کو شفا دیتے ہیں، آئے ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچیں، خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھکیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آئے ہم دوسروں کے لیے بھلائی کے رویے رکھیں، دوسروں کے لیے نیک سوچوں کی، نیک خیالات کے جذبات رکھیں، نہ کہ ان فقیوں اور فریسیوں کی طرح جو یسوع کو دیکھ رہے تھے کہ یسوع سبت کے دن شفا بخشے اور ہم اس پر الزام لگائیں۔ شاید کبھی کبھی ہمارے رویے جات بھی ایسے ہوتے ہیں، دوسروں پہ الزام تراشی کرنے کے، دوسروں کو نیچا گرانے کے، دوسروں کے بارے میں خامیاں ڈھونڈنے کے۔ آئے ہم ان رویہ جات کو چھوڑیں، ترک کریں اور وہ رویہ اختیار کریں جو مسیحی رویہ ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ خدا سے محبت کریں، اپنے ہمسائے سے اپنی مانند پیار کریں، تاکہ خداوند سے برکت، فضل اور شفا پائیں۔ پیارا خداوند ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین۔